السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی قوم اور معاشرے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کی تعلیمی سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تقریباً 70 سے زیادہ عرصہ ہوا آزاد ہوئے لیکن ایک جیسی ہم تعلیمی پالیسی نہیں لا سکے۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن میں، اس کی کیا پرابلمس ہیں یا وہ کیا رول ادا کر رہا ہے، اسی پہ آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سید علی عباس کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب المصطفیٰ ایجوکیشن سسٹم کے سی او ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں کیا کردار ہے۔ السلام علیکم کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں طارق جان صاحب آپ کا بہت تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج بڑے اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کی ہے۔ جی، اور اس میں یقیناً جو ہمارے تعلیمی مسائل ہیں اوور پورے ملک میں، اس کے اوپر اچھا بھی اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔ جی، جی، تو سب سے پہلے آپ نے سوال ہی پرائیویٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ کیا، کیونکہ میرا خود تعلق پرائیویٹ تعلیمی ایک ادارے سے ہے، اور میں گزشتہ 27-28 سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں، ایک ادارہ چلا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کا انفارمیشن سیکٹری ہوں، اور اس پلیٹ فارم پہ پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں وہ میرے ساتھ منسلک ہیں۔ اب آپ نے سوال کیا جیسے 75 سال ہو چکے ہیں، اور ہم کوئی ریاست کو ایک ایسا تو اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کچھ سنگ میل ہم نے عبور ضرور کیے، لیکن بہت زیادہ اس میں بھی کام کرنا بات۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑا جو اس صورت ڈرابیک آ رہا ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کوئی ایک ہم پالیسی نہیں بنا سکتے، ایسا ہی ہے۔ تو واقعی یہ کا مقام ہے کہ اتنے عرصے میں کوئی تعلیم کے اوپر ریاست کو کوئی ایک مربوط پلاننگ نہیں، اور سوچ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست نے تعلیم کو کرائے پر دے دیا، سبلیٹ کر دیا۔ جیسے پنجاب میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہیں آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، اسلام آباد میں بھی آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کہ کچھ ادارے آؤٹ سورس کر بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا حالانکہ تعلیم کو تو ریاست کی پہلی ترجیح آتی ہے، اور تعلیم کو تو فرسٹ اس کے اوپر ریاست کو لے کر چلنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ریاستی طور پر تو بڑی مایوس کن کارکردگی ہے، لیکن اس سلسلے میں بہت شاندار اپنی کارکردگی پر پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کو میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت تھوڑے ریسورسز میں بہت بہترین قسم کے نتائج دیے۔ ریاست کے ساتھ، حکومتی اداروں کے ساتھ تقریباً 50% بچے ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ابھی اس ایک امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا کاظمی صاحب، مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی پرابلمس کی بات کرتا ہوں تو اس وقت مسائل کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ پرائیویٹ اسکولس کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اتنے زیادہ ٹیکسز لگاتی گئی ہیں، وہ اس وقت پتہ سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اوپر کمرشل ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں، چاہے وہ بلڈنگ کے ٹیکسز ہوں، چاہے وہ بجلی کے ٹیکسز، بجلی کے بل ہوں، وہ کمرشل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے اوپر ادارے مسلط کر دیے گئے، جیسے سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہو گیا، ای اوکے کا ادارہ ہو گیا، پھر ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہو گئی۔ اسلام آباد میں ہوں، جو اسلام آباد سے ریلیٹڈ پروسیڈنگ بھی ہمارے اوپر مسلط ہے، جو میں ریزیڈینشیل سیکٹر میں کام کرنے دیتا ہے۔ تو مسائل کا تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس کے اوپر اگر ہم اسپیسیفک بات کریں گفتگو کرنا چاہیں تو پورا ایک پروگرام ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت یہاں پر اوور آل جو ایجوکیشن کو مسائل ہیں، ان کی سیدھا جو نکات ہیں، ان کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی، آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ کچھ چند ایسے مسائل ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے آپ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے؟
کہ سب سے پہلے تو یہ جو اتنے بڑے مطلب اگر گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہیں مطالبہ نہیں کیا جا سکتا سے کہہ رہی ہیں اور ان کے اوپر بات کی جائے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 30 سے 35 کے درمیان بورڈز ہیں جو کہ ایگزامز کنڈکٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہی فیل ہے. اوکے. تو وہ اتنے بڑے 24 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جہاں کروڑوں بچوں نے پیپرز دینے ہوتے ہیں ایگزام کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ادارے ہیں جو کہ ایگزامس کنڈکٹ کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں جو ایگزامس کا سسٹم ہے ہے اور دوسرے مافیا کے انوالو ہونے کی وجہ سے ایک اچھا قسم کا ایک ریویو پروڈیوس کرتا ہے. تو اس کے لیے جب تک آپ پرائیویٹ بورڈز کو آن بورڈ نہیں کریں گے بورڈز کا زیادہ کال پڑھنے کے نہیں تب تک یہ نظام میں اس میں بیسک آتے تو اس لیے ایگزامینیشن سسٹم لے کر ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب اگر میں بنگلہ دیش سری لنکا انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ہم سے بڑے غریب ممالک ہیں وہ لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہم سے بہت بہتر ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انوویشن ہوتی رہی انہوں نے اپنے جو کورس ہے اس کو کمپریہنسو کیا اکارڈنگ ٹو دا نیو ایرا کے مطابق اس کو ڈیزائن کرتے گئے. اور لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کورس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا گیا ایکسپیرینس بنایا جاتا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کوئی ٹریننگ سیکٹرز نہیں بنائے جہاں ہم اساتذہ کرام کو ٹریننگ کرتے. ہم نے ہیومن ریسورس پہ کام نہیں کیا. ہم نے بلڈنگیں ضرور بنائی ہیں لیکن اس بلڈنگ میں پڑھانے والے اساتذہ کے اوپر توجہ نہیں کی گئی. اسی لیے آخری وقت اب بدقسمتی ہے کہ حکومت ان ٹیچرس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی تو ادارے کے کو افورڈ نہیں کر سکتی اور آج وہ آؤٹ سورس کرنے جاتی ہے. اگر یہی چیز اچھے ٹیچرس کو ان لوگوں نے وہ کیا ہوتا ان کی ورک شاپ کنڈکٹ کی ہوتی تو آج ایسی صورتحال نہ ہوتی کہ ادارے آؤٹ سورس کرنا پڑ رہے. تو یہ ہمارے یہاں اچھے ٹیچر بھی پروڈیوس کیے. اچھے ٹیچر ہوتے تو وہ ٹھیک ہے کورس تھوڑا پیچھے بھی ہوتا تو کورس مطلب کچھ نہ کچھ کوالٹی نظر آتی. تو ابھی اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ٹیچر اور جو ہمارا جو وہ ہے کورس ہے اس کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کاظمی صاحب ایک اور بڑی اہم سی بات سر اگر میں ادر کنٹری کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ہاں تو صرف بک ریڈنگ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے لیکن اگر باقی ممالک کی بات کرتا ہوں تو جو بیس ہوتی ہے بچے کی کم سے کم اس کو 2-3 سال اس کی تربیت پہ بڑا وہ زیادہ زور دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن اس سارے کا وہی سب سے پہلے کہ جب ایک ٹیچر ٹرین ہوں گے تو وہی اچھے طریقے سے اپنا اسٹوڈنٹس کی تربیت بھی کر سکیں گے اور اچھے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر سکیں گے. اور اب جیسے دنیا بھر میں اے آئی کا دور ہے اور اے آئی کے دور کے ساتھ اب بالکل ایجوکیشن سسٹم ہی چینج ہونے جا رہا ہے. جی جی پوری دنیا میں اب نئے اس کے ساتھ دنیا آگے بڑھنے جا رہی ہے. تو میری تو تکلیف ہوگی کہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے گورنمنٹ کا سیکٹر ہے بنا تکلیف ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے ورک شاپس کنڈکٹ کی جائیں. اور اس میں جب تک آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو نہیں شامل کریں گے ابھی صرف اور صرف آپ اپنی ریاست کی اپنی پالیسی ہوتی تو کبھی بھی اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب ملک میں 2.5 کروڑ افراد 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ پبلک سیکٹر کی بالکل ایکول ہے. پالیسی بناتے ہوئے ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی نمائندوں کو آن بورڈ کریں ان سے بھی پالیسی ان سے بھی تجاویز دیں اور ان سے بھی بدقسمتی ہے کبھی گورنمنٹ نے کوئی بھی پالیسی بنانی ہوتی ہے اس کو خود ہی اور اس کو اپنا امپلیمنٹ کر دیتی ہے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت کو بات. جیسے چھٹیوں کا معاملہ ہے
تو اب پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا پورے سال کا ایک کیلنڈر ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 365 ڈیز میں تقریباً 181 ڈیز میں بچوں کا کورس ڈیوائڈ کرنا ہے. اس کا کیلنڈر حکومت کی طرف سے گرمیوں کی چھٹیوں کے معاملے پہ, سردیوں کی چھٹیوں کے معاملے پہ, پھر کسی طریقے سے ہمارے کچھ ایسے انسیڈنٹس آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی سیاسی معاملات آ جاتے ہیں, تو فوری طور پہ اسکول کو زبردستی شٹ ڈاؤن کرا دیا جاتا ہے. تو ہمارے وہ ڈیز اتنے مزید ریڈیوس ہو جاتے ہیں کہ اس میں سلیبس ہی نہیں کور ہو پاتا اسکول. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن وہی بات کہی بات کہ جب تک ریاستی ادارے پرائیویٹ سیکٹر نہیں آن بورڈ کریں گے تو ایک ایکول میٹنگس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ کیا جائے اور ان کے تجاویز بھی کی جائیں. اور بہت اچھے اچھے قابل انسان ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت تھوڑے ریسورسز میں بہترین رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اگر پرائیویٹ سیکٹر سے اگر لوگوں کو لیا جائے تو یقیناً حکومت کو اس میں بڑی معاون ہے. بالکل ٹھیک ہے. کاظمی صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ المصطفیٰ ایجوکیشن سسٹم کی اگر میں بات کرتا ہوں تو باقیوں سے کیسے منفرد ہے, یہ اس کی افادیت پہ کیا کہیں گے؟ المصطفیٰ ایجوکیشن سسٹم کیونکہ اسلام آباد میں گزشتہ 28 سے ایوننگ کوچنگ اکیڈمیز چلا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرل ہمارا ALI اسکول سسٹم ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور ہم پرابلم سے علیحدہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے طور پر تو یقیناً ہم نے اپنے اداروں میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی انوویٹو قسم کے نئے یا جدید قسم کی اپنا سہولیات ہیں وہ طلباء کو پرووائڈ کریں. لیکن ہم نے پالیسی ریاستی یا حکومتی جو ہمیں ہوتی ہوئی ہمیں ساتھ کی پرسنٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہی بات ہے 365 ڈیز میں کینیڈا جیسے کنٹری میں جہاں -25 -30 کے ٹیمپریچر میں بچے اسکولوں جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے حالانکہ مائنس نہیں بھی گیا ہوتا, اپنے یہاں پہ اسکول شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں. چھٹی نہیں بھی پڑ رہی ہوتی تو مجبوراً بند کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا کوئی سیاسی معاملات ہوتے ہیں تب اسکول شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے تب ہمیں اپنا اسکولوں کو بند کیا جائے. ہم نے تو ان پالیسیز کے مطابق ہی چلنا ہے جو حکومتی ڈائریکشن ہے اس مطابق وہ ڈیز میں بورڈ کو کرانا ہے. اور ساری کے باوجود سمپلی دا بیسٹ المصطفیٰ ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور یقیناً کی گنجائش ہر ادارے کے لیے اتنی ہوتی ہے کہ اس میں امپروومنٹ جو ہمارے اندر ہے یقیناً اس میں ہم کوشش کریں. کاظمی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سید علی عباس کاظمی صاحب کی بات سنی, ماہر ایجوکیشن ہیں اور خاص طور پہ المصطفیٰ ایجوکیشن سسٹم کے بھی CEO ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ ایسوسیشن جو ہماری اسکولوں کی یونین ہے اس کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی, اور اس کا زیادہ مسائل اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو ہم کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, ان کو ایجوکیٹ اس طرح نہیں کر پاتے کہ جس طرح کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے تو خاص طور پہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. اگر ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے یا ان کی اصلاح مشورے سے کوئی پالیسی بنے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو پیداوار کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے اپنی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. لیکن امر اس بات کا ہے کہ ہمیں ہونیسٹی سے کام لینا چاہیے, اور خاص طور پہ تعلیم کسی بھی معاشرے کو بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف بھرپور توجہ دیں. ہمیں ایسے لوگ منسٹر بنانے چاہیے جو واقعی تعلیمی سسٹم کو سمجھتے ہوں, ایجوکیشن کو سمجھتے ہوں, اور خاص طور پہ جو ہمارے امتحانی مرکز ہے, کاظمی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.